الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين لقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا ومحمدنا وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توی قصہ مختصر الہی برحق بنی فاطمہ کے برقول ماں کنی خاتمہ گرداوتم رد کنی ورقبول من دست دامان آل رسول اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد و ثنا وجوہ نبی رحمت تاجدار ختم نبوت غم گسار دو جہاں
حبیب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد مسجد میں موجود تمام ہی عشاقان رسول شمع رسالت کے پروانوں، توحید اسلام کے فرزندوں، زندہ نبی کے زندہ غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سال نو کا آغاز ہے۔ عیسوی اعتبار سے آج ایک نیا سال شروع ہوا ہے اور جمادی الاول کا مہینہ ہے۔ ہم الحمدللہ نسبتوں والے لوگ ہیں، حضور کی آل سے بھی ہماری نسبتیں قائم ہیں، حضور کے صحابہ سے بھی ہماری نسبتیں قائم ہیں۔ تو آج اس جمعۃ المبارک کے خوبصورت اجتماع میں، چونکہ امام السجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی اس ماہ میں ہے، تو آج دو چار باتیں امام زین العابدین کی شان میں ہم سنیں گے، سنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق و سچ کے ساتھ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ انسان جتنی بھی عبادتیں کرتا ہے فقط اس لیے کرتا ہے کہ اسے جنت مل جائے۔ اگر آپ کو بھی طلب ہے جنت کی تو محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ لیکن آپ یہاں سے دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں نا، چاہے 1 مرتبہ جائیں یا 10 مرتبہ جائیں، ہر ملک میں آپ سے ایئرپورٹ پر آپ سے پاسپورٹ چیک کیا جائے گا، اور صرف پاسپورٹ چیک نہیں ہوگا بلکہ اس پر اس ملک کا ویزا بھی چیک کیا جائے گا۔ تو بس جنت میں جانے کے لیے پاسپورٹ یہ اسلام ہے، ویزا پنجتن کی محبت ہے۔ یہ محبت دلوں میں ہوگی تو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اگر نبی کی آل کی محبت دلوں میں نہیں ہوئی تو پھر جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ آل کی محبت کتنی ضروری ہے؟ نبی کی آل کے بغیر کسی کی بھی نماز پوری، تھوڑا سا اونچا بول دیں، کسی کی بھی نماز پوری نہیں ہوگی۔ اور تاریخ کا وہ منظر آپ کو دکھا دوں کہ معراج کی رات ہے، مسجد اقصیٰ ہے، 1.25 لاکھ نبی صفیں بنائے بیٹھے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ ہر نبی یہ سوچ رہا ہے کہ مصلی امامت پر کون آئے گا۔ نبیوں نے بابا آدم کو پکار کے عرض کی کہ آپ ہمارے بابا ہیں، آپ سے نسل انسانیت چلی ہے، آپ سب سے پہلے نبی ہیں، مصلی امامت پہ آپ آ جائیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس مصلی پہ کوئی اور آئے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا صفیں بھر چکی ہیں، سارے نبی آ چکے ہیں، مصلی ابھی تک خالی ہے، مصلی پہ کون آئے گا؟ رب کائنات نے فرمایا تم میں جو بھی معصوم ہو وہ مصلی پہ آ جائے۔ سارے نبیوں نے ایک آواز ہو کے کہا مولا تو ایک کے معصوم ہونے کی بات کرتا ہے، ہم تو 1.25 لاکھ ہی معصوم بیٹھے ہیں۔ فرمایا جو تم میں پاکیزہ ہو تو مولا ہم سارے ہی پاکیزہ ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا تم میں جو علیہ السلام ہو وہ مصلی پہ آ جائے۔ کہا مولا ہم تو سارے ہی علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو معصوم ہو وہ مصلی پہ آئے۔ مولا سارے معصوم ہیں، جو پاکیزہ ہو مصلی پہ آئے۔ مولا سارے ہی پاکیزہ ہیں، جو علیہ السلام ہو وہ مصلی پہ آ جائے۔ مولا سارے علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا مصلی پہ وہ آ جائے جو خود بھی علیہ السلام ہو، جس کے بچے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نبی پر بھی درود ہو اس کے بچوں پر بھی درود ہو۔
اب چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھا دوں. آپ نماز میں بیٹھے ہیں, چوتھی رکعت میں ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد, آگے اس کو چھوڑ کے پڑھ دیں کما صلیتا, درود ہوگا؟ کیوں؟ آپ نے خدا کا ذکر چھوڑ دیا. نہ خدا کو چھوڑا ہے نہ نبی کو چھوڑا ہے. درود نہیں ہوگا تو نماز. اور میں نے رات ایک جگہ یہ بات کی تھی کہ جس دین اسلام کی عمارت آپ نے نماز پہ قائم کر رکھی ہے نا, وہ عمارت کے اندر جو بنیاد ہے وہ درود مصطفیٰ کی ہے. بس یہ اسلام درود کی بنیاد پر قائم ہے, کیونکہ درود وہ ہے کہ جو نبی کی محبت بھی دل میں پیدا کرتا ہے, نبی کی آل کی محبت بھی دل میں پیدا کرتا ہے. اور نبی ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے, میرے لجپال نے فرمایا مجھ پہ یہ دم کٹا درود نہ پڑا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دم کٹا درود کون سا ہے؟ فرمایا جس میں میرا ذکر تو ہو, میری آل کا ذکر نہ ہو. تو جب تک وہ آل محمد نہیں پڑھیں گے جب تک درود پورا نہیں ہوگا, اور درود پورا ہوگا تو نماز پوری ہوگی. تو اتنا ضروری ہے نبی کی آل سے محبت کرنا. نبی کی آل سے محبت کرنا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ واجب کا درجہ رکھتی ہے. نبی کی آل سے محبت واجب کا درجہ رکھتی ہے, کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کل اسالکم علیہ اجرا, میں نے جتنی تمہیں تبلیغ کی ہے, دین کی میں نے محنت کی ہے, میں اس کے بدلے میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا, لیکن الا المودۃ قربا, جو میرے قریبی ہیں بس ان سے تم پیار کرو, یہی میں تم سے چاہتا ہوں. اب امام زین العابدین پر کیونکہ نیا موضوع ہے اور اہل سنت میں رواج بھی نہیں ہے امام زین العابدین کو بیان کرنے کا, سننا بھی آپ نے غالباً پہلے ضمناً کوئی ہم نے امام زین العابدین کی بات کی ہو گزشتہ سالوں میں, تو آج باقاعدہ طور پر ہم نے امام زین العابدین پر ہی بات کرنی ہے. لیکن امام زین العابدین اور مولا حسین کی بات تو آپ نے زمانے سے سنی ہے. مولا حسین کے بیٹے کا نام ہے زین العابدین. اچھا پھر معاشرے میں باپ کا مقام تو نہیں ہوتا نا, ماں بھی تو کوئی اپنی حیثیت رکھتی ہے. بس سنو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل سادات پہ کتنا بڑا احسان ہے. آج آل بیت کی محبت کے دعوے دار عمر بن خطاب کی ذات کو نہیں مانتے. میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, تم ذات کی بات کرتے ہو. میں نے کہا آج زمانے میں یہ جو سادات تمہارے پاس ہیں یہ مہربانی عمر بن خطاب کی ہے. اب کیسے ہے؟ ایران شہر ہے, ابھی اسلام وہاں نہیں آیا, پارسی قسم کے لوگ وہاں پر, یہودی قسم کے لوگ بستے ہیں. ایران کے جو شہنشاہ ہے اس کی دو بیٹیاں ہیں, ایک کا نام ہے شاہ زنا یعنی عورتوں کی شہنشاہ, ایک کا نام ہے جہان بانو. اب یہ جو شاہ زنان ہے نا, عورتوں کی شہنشاہ, یہ ایک دن خواب دیکھتی ہے, اس کی گھر کی چھت پر نور اترا, ایک اس میں نورانی چہرہ آگے ہے, پیچھے ایک نوجوان ہے. اب وہ اس کے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ بیٹی تیری شادی میرے سے بیٹے کے ساتھ ہوگی. آنکھ کھل گئی. چھوٹی بہن کو جان والوں کو اٹھا کے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایسے ایسے ایک نورانی مکھڑا میرے خواب میں آیا. انہوں نے کہا بیٹی تیری شادی میرے بیٹے سے ہوگی. اب دن بھر اس خواب کے بارے میں سوچتی رہی, رات پھر سو گئی نا. اب رات وہ دیکھ رہی ہے کہ وہ ایک پھر نور آیا چھت پہ, اس میں ایک پاکیزہ خاتون آئی اور پیچھے حوروں کا ایک لشکر ہے. کہتی ہیں میں نے آگے بڑھ کے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کل جو خواب میں جوان آیا تھا میں اس کی ماں زہرا ہوں. تھوڑا سا اونچا کہہ دو سبحان اللہ. میں نے سیدہ کائنات کی بات کی ہے.
جس کی چادر کے صدقے میں تمہاری بخشش ہونی ہے، میں نے اس سیدہ کائنات کی بات کی ہے۔ تھوڑا سا سبحان اللہ۔ کہا میں وہ زہرا ہوں، تو کافر ہے، میں تجھے کلمہ پڑھانے کے لیے آئی ہوں۔ وہ جو خواب میں جوان آیا تھا وہ میرا بیٹا حسین تھا، اور ان کے آگے جو نورانی مکھڑا تھا وہ میرے بابا جناب محمد مصطفیٰ تھے۔ بس وہ یہ خواب دیکھا، آنکھ کھل گئی۔ اچھا سیدہ کائنات فرماتی ہیں بیٹی ایران پر مسلمانوں کی حکومت آ جائے گی، عمر بن خطاب کا دور ہوگا، تجھے محل میں لے جایا جائے گا، وہاں پر میرا لالا کے تجھے چن کر لے جائے گا۔ اب پھر دور چلتا گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ایران پر اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ پھر 200 سال تک وہاں مسلمانوں نے حکومت کی، ایران پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ یہ دونوں بہنیں باغ میں ٹہل رہی تھی، 100 کنیزیں ان کے پیچھے پیچھے تھی، وہیں سے گرفتار ہو گئی، عمر بن خطاب کے دربار میں آ گئی۔ اچھا جو قیدی ہوتا ہے نا، قیدی وہ ہاتھ یوں باندھ کر اور نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی بہن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نیچے دیکھ رہی ہے، یہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے مجمع کو دیکھ رہی ہے۔ چھوٹی بہن کہتی ہے بہن یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ ہم یہاں قیدی ہیں، تو ایڑیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں میں کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ جو زہرا بطول نے بتایا تھا محل بھی وہی لگتا ہے، بندے بھی وہی لگتے ہیں، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ میرا سرتاج کہاں کھڑا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اب چونکہ وہ کنیزیں بن کر اب غلامی میں آ چکی تھی، صحابہ نے عمر بن خطاب سے التجا کی کہ یہ ہمیں دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ دنیا کے بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ بادشاہوں کے گھروں میں ہی جچتی ہے۔ کہاں ہے میرے بھائی علی کا بیٹا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، زندہ باد زندہ باد۔ کہاں ہے میرے بھائی علی کا بیٹا؟ اور میں نے کہا علی کو کبھی آنکھیں بھی کھول کے اور کتابیں بھی کھول کے پڑھ لیتا تو تجھے سمجھ آتا علی اور عمر کے درمیان محبتیں کتنی تھی۔ کہاں ہے میرے بھائی علی کا بیٹا اور کہاں ہے میرے بھائی ابو بکر کا بیٹا؟ محمد بن ابو بکر کو بھی بلا لو اور حسین بن علی کو بھی بلا لو، شاہ زنا کو مولا حسین کے عقد میں اور جہان بانو کو محمد بن ابی بکر کے نکاح میں دے دیا۔ یار بیٹا تو عمر بن خطاب کا بھی وہاں بیٹھا تھا، لیکن کہا بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں، بادشاہوں کے گھروں میں جچتی ہیں۔ عمر یہ جانتا تھا کہ یار یا اس کائنات میں بادشاہی محمد مصطفیٰ کے گھرانے کی ہے یا بادشاہی اس کی ہے جسے میرا نبی بادشاہ بنا دے۔ اب گھر سے وہاں مولا علی ساتھ ہیں، امام حسن مجتبیٰ، مولا حسین، 3 بندے آئے تھے، اب 4 جا رہے ہیں۔ آگے آگے علی، پیچھے پیچھے حسنین کریمین، وہ شہزادی پیچھے ہے۔ مولا علی نا، اب وہ ایران کی رہنے والی، فارسی بولنے والی، وہ یہ سوچ رہی ہے اچھا پھر عمر بن خطاب کی سخاوت، آپ نے فرمایا یہ کنیزیں بھی ساتھ لے جاؤ، یہ کنیزیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ مولا علی نا چلتے چلتے اس سے پوچھتے ہیں نام چی است، تیرا نام کیا ہے؟ نام چی است، تیرا نام کیا ہے؟ آج آپ سعودی عرب چلے جائیں نا، بندے نے سر پہ لال رومال بھی پہنا ہو، سفید جبہ بھی پہنا ہو، اور پھر وہ ڈوری جو سر پہ باندھتے ہیں نا، وہ عربیوں کے علاوہ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ وہ اگر آپ کوئی بندہ جا کے باندھ لے ان کے علاوہ تو اس پہ جرمانہ ہو جائے گا، وہ بھی اس نے باندھا ہو، اور وہ جو آپ سے کہہ دے اور سنائیں بھائی آپ کیسے ہیں،
اب حیرت سے اس کا منہ دیکھیں گے، اچھا آپ بھی اردو بول لیتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب وہ علی سے پوچھ رہی ہے تو فارسی دانم؟ سبحان اللہ۔ علی نے مسکرا کے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں اس شہر کا دروازہ ہوں جس شہر کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ علی سے پوچھ لیا فارسی آتی ہے؟ وہ کہنے لگی علی نام شاہ زنا است۔ مولا علی کے قدم وہی رک گئے۔ مولا علی نے وہیں رک کر پوچھا شیمی کنی کیا کہا شاہ زنا کا ای کائنات شاہ زنا واحد است این دختر محمد است۔ اس کائنات میں عورتوں کی شہنشاہ صرف ایک ہی ہے اور وہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کو کہتے ہیں۔ کہا مولا علی نے رک کے فرمایا ای کمال است ای خیال است محال است ای جنون است۔ کہا تیرا یہ جو خیال ہے نا یہ کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے پوچھا پھر علی میں کیا ہوں؟ کہا تو شہر بانو ہے اور تو دنیا کی نہیں، تو صرف ایک شہر کی شہزادی ہے۔ اس نے پوچھا علی میں کون سے شہر کی شہزادی ہوں؟ علی نے کہا جس کا میں دروازہ ہوں تو اسی شہر کی شہزادی ہے۔ وہ شہر بانو جو شاہ زنا تھی، وہ مولا حسین کے نکاح میں نکاح کا قاضی عمر بن خطاب ہے۔ آج اگر کوئی ابو طالب پر بات کر لے تو ہمارے ہی وطن میں کچھ لوگوں کو درد ہوتا ہے کہ یار تم ابو طالب کی مخالفت کرتے ہو۔ ابو طالب تو وہ تھا جس نے محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھایا تھا، تو قاضی ہونے کی حیثیت سے ادب کرو۔ میں نے کہا یار اگر ابو طالب کا ادب صرف اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کے قاضی ہیں تو پھر عمر کا ادب صرف اس لیے کر لے کہ وہ مولا حسین کے نکاح کا قاضی ہے۔ اب یہاں سے جو اولاد پیدا ہوئی ہے نا، میں ساری اولاد پر نہیں جاتا، ایک امام زین العابدین، تھوڑا سا اونچا کہو سبحان اللہ۔ زین کہتے ہیں خوبصورتی کو، کس چیز کو؟ زین، زینت، خوبصورتی کو۔ عابدین جمع ہے عابدوں کی، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والوں کو، اور جہاں سارے عبادت کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اور ان کی کوئی خوبصورتی ہو تو اسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ دنیا کے سارے ساجد جمع ہو جائیں، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، جہاں سارے ساجد جمع ہو جائیں پھر ان ساجدوں کا کوئی امام ہو تو اسے امام سجاد، امام زین العابدین کہتے ہیں۔ بس دو تین باتیں امام زین العابدین کی شان میں سنو۔ ایک بندہ مقروض ہو گیا کروڑوں کا، امام زین العابدین کا مرید تھا۔ اونچا اونچا بولو۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا مرشد دنیا نے اب جینا محال کر دیا ہے، قرض اتنا ہو گیا لوگ جینے نہیں دیتے، کوئی مجھ پہ مہربانی کرو۔ اور خالی مرشد لیتے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین کے بعد 2 سوکھی ہوئی روٹیاں رکھی تھی، ہے جی کون سی؟ بھائی تیرے سے رات کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، پھر کہتا ہے دین بڑا مشکل ہے۔ کبھی پوچھنا امام زین العابدین کے در پہ جا کے کھڑا ہو کے التجائیں کر کے پوچھ تو صحیح امام زین العابدین سے کہ سارا گھرانہ کربلا میں چھوڑ کے پھر دین لوگوں کو سکھانا یہ مشکل ہے یا روٹیاں کھا کے دین سمجھانا مشکل ہے؟ امام زین العابدین نے 2 روٹیاں دی، 2 روٹیاں ہاتھوں میں پکڑی ہیں، توڑنے کی کوشش کرتا ہے، ٹوٹتی بھی۔ وہ کہتا ہے بڑی آس لے کے آیا تھا،
یہاں سے کیا ملا؟ 2 روٹیاں یہ میرے کس کام کی؟ چلو ایک ٹائم کا پیٹ تو بھر جائے گا۔ وہ روٹیاں لے کے جیسے بازار میں آیا نا، سامنے ایک مچھلی بیچنے والا آ رہا تھا۔ دل میں مچھلی دیکھ کر بھوک تو تھی ہی صحیح، خواہش پیدا ہو گئی کہ یار یہ کھانے کو مل جائے تو بڑی بات ہے۔ مچھلی والے کو روکا، اس سے کہنے لگا کہ یہ ایک مچھلی مجھے دے دے، لیکن میرے پاس قیمت کوئی نہیں ہے، یہ 2 روٹیاں ہیں، ایک تو لے لے، مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا اچھا یار سارا دن کمایا ہے، جا تجھے بھی خدا کے نام پہ۔ اسے روٹی لے کے رکھ لی، مچھلی اس کو دے دی۔ ابھی جا رہا تھا راستے میں تو وہ سامنے ایک دکان نظر آئی۔ اس نے کہا یار اب یہ روکھی سوکھی کھاؤں گا کیسے؟ روٹی نہیں ہوئی، اس کو ویسے ہی کھا لوں گا۔ اور دکان والے کو جا کے کہتا یہ روٹی تو رکھ لے، مجھے تھوڑا سا نمک دے دے، کوئی اس پر نمک چھڑک لوں گا، اسے بھون کے کھا لوں گا۔ وہ لے کر گھر میں آ گیا۔ راستے میں کہتا ہوا آ رہا ہے بڑی امید لے کے گیا تھا مرشد کے در پہ، بڑی امید لے کے گیا تھا، کیا ملا؟ 2 روٹیاں سوکھی، ان کے بدلے میں کیا ملا؟ یہ نمک اور مچھی۔ اب آ گیا گھر میں، دروازہ بند کیا، ہاتھ دھو کر بیٹھا، مچھلی کو کاٹنے لگا۔ جیسے درمیان میں سے جدا کیا نا، جیسے درمیان میں سے مچھلی کو جدا کیا، یوں کھولا، اندر یاقوت کا موتی پڑا ہوا تھا، یاقوت کا موتی پڑا ہوا تھا۔ اس وقت جتنا اس کا ادھار نہیں تھا، اس سے زیادہ اس کی قیمت تھی اس زمانے میں۔ اب وہ چہرے پہ نکھار آ گیا۔ اب مرشد کے لیے دل سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئی۔ ابھی وہ کھول کے ایسے بیٹھا ہی تھا نا، سوچ ہی رہا تھا، اتنے میں دروازہ بجا۔ اس نے کہا جی وہ روٹی اس سے بھی نہیں ٹوٹی ہوگی، اب وہ آ کے کہے گا کہ بھائی اپنی روٹی واپس لے، میری مچھلی دے دے۔ اس نے جلدی جلدی مچھلی چھپانے کی کوشش کی کہ اس کو بولوں گا اب تو میں کھا گیا۔ وہ دروازہ اس نے بجایا نا، جب یہ دروازے پہ آیا تو اب پریشان تو تھا، تو کہنے لگا جی بھائی وہ مچھلی، وہ کہنے لگا یار یہ سوکھی روٹی میری کسی کام کی نہیں ہے، مچھلی بھی تو رکھ لے، روٹی بھی تو ہی رکھ لے، روٹی بھی تو ہی رکھ لے۔ اب اندر آیا، چلو کہا جی ٹھیک ہے، چلو نصیب ایک روٹی تو اور نصیب ہو گئی۔ اب بیٹھ کر اس کو پھر صاف کر کے پکانے لگا تھا، اتنے میں نمک والے نے آ کے دروازہ بجا دیا۔ کہنے لگا چلو جی اب یہ نمک اپنا واپس لے جائے گا۔ دروازہ کھول کے اس سے بھی ابھی 2 باتیں کرنے لگتا، اس نے بھی کہا جی روٹی کی ضرورت نہیں ہے، نمک بھی تو رکھ لے، روٹی بھی تو رکھ لے، نمک بھی تو رکھ لے، روٹی بھی تو رکھ لے۔ اب وہ مچھلی اس نے پکائی، بھوکا تھا، کھا لیا، ادھار کی فکر بھی ختم ہو گئی کیونکہ اللہ نے اتنا بڑا انعام دے دیا۔ ابھی کھانا کھا کے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا۔ اب اس جملے پہ آپ نے کہنی ہے سبحان اللہ، لیکن پہلے بات سننا اور پھر کہنا سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ پھر دروازہ بجا۔ اس نے کہا یار تیسرا تو بندہ بھی کوئی نہیں تھا اور کسی سے راستے میں بات بھی نہیں ہوئی، اب دروازے پہ کون آیا ہوگا؟ وہ دروازہ بجا نا، امام زین العابدین کے در کا نوکر باہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا امام یہ فرما رہا ہے کہ تیرا کام ہو گیا، اب روٹیاں ہمیں واپس دے دے، کسی اور کے کام آ جائے گی۔ یہ روٹیاں ہمیں واپس کر دے، یہ کسی اور کے کام آ جائیں گی۔ اگلی بات سنو امام زین العابدین کی شان میں، میں نے کہا پنجتن کے نام پہ دیگے چڑھانا بہت آسان ہے، اہل بیت کی نوکری کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اس بات پہ، یہ بات میں نے ایک ایسی جگہ پر کی تھی جہاں پہ گرد و نواح میں اہل بیت سے محبت کرنے والے کچھ زیادہ ہی تھے۔ اہل بیت سے محبت کرنے والے کچھ، مطلب محبت سچی تو نہیں ہے جی۔ وہ کسی دانا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ کوئی کسی سے محبت کرے تو اسے تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ کوئی اگر محبت کرے تو اسے اتنی تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ اس دانا نے مسکرا کے جواب دیا بیٹا تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ ہر کم ظرف اٹھ کے محبت کے دعوے ہی نہ شروع کر دے۔ محبت اس لیے بڑی کٹن ہوتی ہے۔ حضور جانا کو صحابی نے عرض کیا آقا آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا جو گھر ہم سے محبتیں کرتا ہے۔ اب یہ تو زمانے میں لوگوں کو بھول ہوئی ہے کہ مولویوں کی FIR کاٹیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، یہ ختم نبوت کی بات کرنا چھوڑ دیں گے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو اتاریں گے کرسی سے، سنیوں کو دیوار سے لگا دیں گے، یہ بھول جائیں گے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تمہاری بھول ہے جو روٹیوں کے چکر میں آ کر ختم نبوت کی بات چھوڑ دیں۔ اور ہم نے کوئی تمہارے بابوں سے لے کر نہیں کھایا، ہم نے عبد الستار خان نیازی کا صدقہ کھایا ہے، ہم نے
نے شاہ احمد نورانی کا دامن پکڑا ہے، ہم نے تمہارے جیسوں کو سروں پہ نہیں بٹھایا، ہم نے نوکری بھی کی ہے تو حضور کے گھرانے کی ہے، اور اگر کسی کو نوکری کے لیے اپنا امام مانا ہے تو زمانہ اسے یا نورانی کے نام سے جانتا ہے، یا نیازی کے نام سے جانتا ہے، یا خادم رضوی کے نام سے جانتا ہے۔ تم نے کیا سمجھا پرچے کاٹیں گے، جیلوں میں ڈالیں گے، بڑے بڑوں کو کرسیوں سے اتار دیں گے؟ اچھا عموماً ہمارے سنی بیٹھے ہوئے وہ چاند کے مسئلے میں مبصر بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ میں بارہا مرتبہ ایک بات کہتا تھا، دیکھو یہ لڑائی چاند کی نہیں ہے، یہ مسلک کی لڑائی ہے۔ یہ ہضم نہیں ہوتا کہ کوئی یا رسول اللہ کہنے والا اس مسند پہ بیٹھا ہو، یہ ہضم نہیں ہوتا۔ اور دیکھنا جس دن یہ اترے گا اس دن کسی وہابی کو اٹھا کے تمہارے سر پہ مسلط کر دیا جائے گا۔ اور اس وقت وہی ہوا۔ منیب الرحمان کا قصور کیا تھا؟ وہ تو تنخواہ بھی نہیں لیتا تھا۔ قصور صرف اتنا تھا، قصور صرف اتنا تھا کہ وہ 19 سال تک صرف چاند دکھاتا رہا۔ جب لوگ ناموس صحابہ پہ بھونکے اس نے راتوں کا بھی انتظار نہیں کیا، اس نے تو دن کے 2:30 بجے قائد اعظم محمد علی جناح کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کے وہ بتایا ہم ابو بکر کے بھی نوکر ہیں، عمر بن خطاب کے بھی نوکر ہیں۔ تم چاند دکھانے کی باتیں کرتے ہو، لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اس شخص نے لاکھوں کو گھروں سے نکال کے دن میں تارے بھی دکھانا شروع کر دیے تھے۔ اب وہ چاہتے تھے جھک جائے ہمارے سامنے۔ میں نے کہا سنی بس بے غیرت نہیں ہوتا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، ہمیں فخر ہے اپنے اکابرین پر، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے ان علماء کا دامن پکڑا ہوا ہے جو بکتے۔ اور تاریخ اٹھا کے پڑھو، امام نورانی کو نا لوگوں نے چیک لا کے رکھے تھے کہ حضور کے پیسے لے لو اور صرف اتنی بات کہہ دو کہ قادیانی کو ماننے والا کافر نہیں ہو سکتا۔ امام نورانی نے کہا بیٹا آنے میں دیر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہم سے زیادہ دے کوئی نہیں سکتا۔ میرے امام نے اس 1970 کی دہائی میں مسکرا کے فرمایا تھا اور تم کیا دو گے جو نورانی کو مدینے کا تاجدار دے گا؟ اب ہمیں فخر ہے ہم نے ان کا دامن پکڑا ہے کہ جیل میں کھڑے ہو کے صافی پوچھتا ہے نیازی تیری عمر کتنی ہے؟ کہا 2 دن ہے۔ کہا داڑھی سفید ہو گئی، 2 دن عمر ہے۔ اس نے کہا یار نیازی کی عمر ہی وہ ہے جو ختم نبوت کے لیے گزری ہے، باقی تو عمر ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیں فخر ہے ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے ہے۔ اور سنیو، لوگوں کے چکر میں آ کے، سوشل میڈیا کے چکر میں آ کے اپنے علماء سے نفرت نہ کرو۔ اس وقت روئے زمین پر تمہیں اپنے علماء سے زیادہ سچا کوئی نہیں مل سکتا۔ ہم نے دنیا کے مسلک کے علماؤں کو بکتے دیکھا ہے، لیکن اگر کسی کو نہیں دیکھا تو صرف ان کو جن کی جھولیوں میں ٹکڑے زہرا بطول کے بچوں کے ہیں۔ وقت کی بڑی قلت ہے۔ ایک بات امام زین العابدین کی اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا محبت سے کہو سبحان اللہ۔ کربلا سے جب قافلہ نکلا نا، اونٹوں کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، شمر اور خولی جیسے بدبخت قافلے کے سالار بنے ہوئے ہیں، 7ویں اونٹ پہ امام زین العابدین ہے۔ حلب کا شہر آیا نا تو وہاں پر ایک ڈیرا بنا ہوا تھا، جو ایک آدھ بندہ کہیں جنگل میں گھر بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، ارد گرد اور کچھ نہیں ہوتا، اسے ڈیرا کہتے ہیں۔ وہ ڈیرا بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس بوڑھی عورت کا بچہ اتنا بیمار تھا کہ دنیا بھر کے طبیبوں سے وہ بیماری کا علاج کروا چکی تھی پر اسے شفا نہیں مل رہی تھی۔ وہ اپنی بہو سے کہتی ہے بہو کوئی حکیم ایسا بتانا کہ یہ میرے بیٹے کا علاج ہو جائے۔ اب وہ جب اونٹ چلے نا، وہ گھنٹیاں گلوں میں بجی، اس نے کہا کہ دیکھ دنیا بھر کو آزما لیا، یہ قافلہ جا رہا ہے، چل ان میں دیکھتے ہیں، ان میں ہو سکتا ہے کوئی حکیم مل جائے، کوئی ان میں حکیم مل جائے۔ تھوڑا جلدی سے کہہ دو سبحان اللہ، مجھے ایک بات آپ سے ویسے ہی ادھار کرنی پڑے گی کیونکہ اگلی بات طویل ہے اور وقت بہت آگے چلا جائے گا۔ میں اسی پر بات ختم کر رہا ہوں، تھوڑا آپ محبت سے جلدی سے کہہ دیں سبحان اللہ، تاکہ
تاکہ یہ پیغام جس تک جائے اسے پتہ چلے کہ سنی آل سے بھی محبت کرتا ہے، صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ آل کے نام پہ گج کے کہو سبحان اللہ۔ اب وہ بوڑھی ماں آتی ہے، سب سے آگے آگے شمر ملعون جا رہا ہے، اس سے پوچھتی ہے تو حکیم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پیچھے خولی تھا، تو حکیم ہے؟ کہا نہیں۔ وہ 6 اونٹوں پر نہ ان بدبختوں سے یزیدیوں سے پوچھتی گئی تو حکیم ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ 7ویں اونٹ پہ نا بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں، پیروں میں بیڑیاں، گردن میں توق ڈالا ہوا ہے، زنجیر باندھا ہوا ہے، 14 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے، کم و بیش 13 سے 14 سال کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے جی۔ اور یہی خطیب تھا نا جب دمشق کی جامع مسجد میں 14 سال کی عمر میں بیٹھا، لوگ منہ میں انگلیاں ڈال کے سوچ رہے تھے ممبر پہ زین العابدین بیٹھا ہے یا علی بیٹھا ہے؟ ممبر پہ بیٹھا کون ہے؟ اور پھر ہوتا بھی کیوں نہیں یار؟ عبادت کرنے والوں کا بادشاہ زین العابدین ہے۔ وہ کہتی ہے یہ جو 6 قافلے کے سپاہ سالار ہیں ان میں تو کوئی نہیں ہے، او میرے قیدی بیٹے بتا تو حکیم ہے؟ تو حکیم ہے؟ امام زین العابدین گردن تو جھکی ہوئی ہے، کہا اماں صرف میں نہیں، میرا بابا بھی حکیم ہے، میرا تایا بھی حکیم ہے، میرا دادا بھی حکیم ہے، میرا نانا بھی حکیم ہے۔ کیوں؟ یعلمون الکتاب حکمہ، ہم حکمت والی کتاب کو جو جانتے ہیں، ہم حکمت والی کتاب کو جانتے ہیں۔ وہ آگے آئی شمر کے پاس، انہوں نے کہا تھوڑی مہربانی نہیں کرتا، 2 منٹ قافلہ روک لے، اس قیدی کو میرے ساتھ بھیج دے، یہ میرے بیٹے کا ہو سکتا ہے نبض چیک کر کے کوئی علاج یہ بتا دے۔ اس نے کہا پیسے دے تو لے جا۔ اس نے کہا کتنے دوں؟ کہا 1000 درہم لے آ۔ دوڑتی ہوئی گھر گئی، وہ 1000 درہم اٹھا کے شمر کے منہ پہ مارے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر اسے بھیج دے۔ امام زین العابدین کو لے کر وہ چلی نا تو اس نے کہا بیٹا رک جا، میں پردے والی ہوں، گھر میں پردہ کروا لوں۔ وہ کیا جانے پردوں کا وارث تو دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کیا جانے کہ یہ اس ماں کا بیٹا کھڑا ہے جس کے سر کے بالوں کو آسمان بھی نہیں دیکھ سکا، یہ اس ماں کا لخت جگر کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ اندر گئی نا پردہ کروانے کے لیے، بیٹے کی آخری آواز نکلی اور روح پرواز کر گئی، روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر کھڑے ہو کے سوچتی ہے، دروازے سے باہر آ کے کہتی ہے بیٹا تو واپس چلا جا، تو واپس چلا جا۔ اس نے کہا مائی منتیں کی ہیں تو نے بدبختوں کی، 1000 درہم دیے ہیں، اب بیماری کا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ تو واپس جا۔ اس نے کہا اماں بتا تو صحیح بیماری کا علاج کرواتی کیوں نہیں ہے؟ کہا بیٹا اسے وہ بیماری لگ چکی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میرے امام نے پھر فرمایا بتا تو صحیح بیماری کون سی ہے، کون سی بیماری ہے جس کا ہمارے گھرانے میں علاج نہ ہو، بتا تو صحیح بیماری لگی کون سی ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا مر چکا ہے، اب اس کا علاج تو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا او اماں تو دروازہ کھول، ہمارے گھر کا تو عبدالقادر مردے اٹھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمارے گھر کا تو عبدالقادر مردے اٹھا دیتا ہے، میں تو زین العابدین ہوں، تو دروازہ کھول۔ اگر مریم کا بیٹا مردے اٹھا سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ کا بیٹا بھی مردے اٹھا سکتا ہے۔ مردے کے سر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ تجھے مریم کا بیٹا کہتا کم باذن اللہ تو تو اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ تیرے سرانے میں نبی اور امتی کا مقام تولنے نہیں آیا لیکن بتانے آیا ہوں۔ اور جس امت کے علماء کو رب یہ شان دیتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے وارث بنتے ہیں، اس نبی کی آل کا مقام کتنا ہے۔ زین العابدین نے سر کے پیچھے کھڑے ہو کے کہا کم باذن اللہ، اٹھو اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ماں کے چہرے پہ خوشی آ گئی، بہار آ گئی۔ ماں نے پوچھا، بیٹے نے ماں سے پوچھا امی
امی جانتی ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں جانتی، یہ کوئی قیدی ہے، قافلے والوں سے لے آئی ہوں۔ اور اس نے کہا ماں کتنی بدبخت ہے، گر اس کے پیروں میں، جس جنت کی تجھے طلب ہے وہ جنت اس کی گھر کی وراثت ہے، اور تو اور میں کیا طلبگار ہوں گے ان کے، جتنی طلب ان کی جنت کو ہے نا۔ ہمیں جنت کی طلب ہے، جنت کو ان کی طلب ہے یارو، بس یہ ہیں محمد کے گھرانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی آل سے سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔